خلیط اور شریک والی ٹرم، خلیط ہوتا ہے کہ دو لوگوں نے ایک جگہ پر اپنی بکریاں رکھی ہیں، دو لوگوں نے ایک حویلی میں اپنی بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ بکریاں تیری ہیں یہ میری ہیں، چارہ اکٹھا آتا ہے ایک حویلی میں رہ رہی، لیکن پتا ہے کہ تیری اب 50 ہو گئی، تیری بکری نے 4 بچے دے دیے، تیری اب 55 ہو گئی ہیں، میری ابھی 40 ہی ہیں۔ ایک یہ ایک ہے شراکت داری کہ اکٹھی بکریاں رکھی ہوئی پیسے ڈال کے، یہ نہیں پتا یہ کس کی ہے وہ کس کی ہے، اکٹھا ہی نظام، جتنی بچت آئی اکٹھی لینی ہے، جتنا لاس آیا اکٹھا لینا ہے، یہ شراکت داری ہوتی ہے۔ بھائیوں کا بھی معاملہ یہی، اگر بھائی شراکت داری کے طور پہ اکٹھے رہ رہے ہیں کہ ہر بھائی اپنی انکم لا کے والدہ کے ہاتھ میں رکھ رہا ہے، مسئلے کی سمجھ آ گئی، تو تب جو چیز بنے گی ان کی وہ برابر تقسیم ہوگی۔ یہ نہیں کہے گا کہ میری تب تنخواہ 1 لاکھ تھی، میرے بچے بڑے تھے، تیرے تو تو ابھی جوان ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی ایسا عذر نہیں ہوگا۔ اگر انکم کٹھی ہوتی ہے اور ایک چولہے پہ پکتا ہے، شراکت داری والی صورت ہے، تو پھر جو بھی بنے گا اس دورانیے میں وہ برابر تقسیم ہوگا علیحدہ ہوتے وقت۔ لیکن اگر اکٹھے رہ تو رہے ہیں ایک گھر میں، لیکن والدہ نے کہا ہے کہ ہر بچہ 15,000 ماہانہ مجھے دے گا اور آپ کی بیویوں کے گھر کے معاملہ چلیں گے، بعض ایسے بھی رہتے ہیں گھر والے، اب اس صورتحال میں جو علیحدہ وہ بنا رہے ہیں وہ بنا لیں۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اگر شراکت داری والی صورت ہے کہ جو کوئی کما رہا ہے گھر میں، پھر چھپا کے اگر کوئی بنا لے تو وہ نجائز کر رہا ہے۔ اگر حصے مقرر کیے ہیں کہ بیٹا 10,000 آپ نے دینا ہے، 10 آپ نے، 10 آپ نے، باقی آپ جو مرضی کرو، اپنی بیویوں کو جو مرضی سوٹ لے کے دو، اپنی جناب جو مرضی پراپرٹی خریدو، تو پھر اس کو بنانا جائز ہے۔ لیکن اگر اکٹھے رہ رہے ہیں اس طریقے سے کہ ہر کسی کا خرچہ وہ اکٹھے سسٹم سے ہوگا، ہر کسی کی انکم اکٹھی ہوگی، تو پھر علیحدہ بنانا اور علیحدہ رکھنا جائز نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ اکٹھے رہتے ہوئے بعض بھائیوں نے کچھ نہ کچھ بنا لیا ہوتا ہے کہ چوری کھاتے، جناب اندر کھاتے ہوئے پلاٹ خرید لیا، پتہ ہی نہیں کسی کو،